یقول ہؤلاء القوم یا رب حاسبت الناس وترکتنا، اب یہ لوگ کہیں گے پروردگار سب کا حساب کتاب کر لیا، فیصلہ ہو گیا جنت و جہنم کا، آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا یہاں؟ فیقول اللہ تبارک و تعالی کہیں گے ادخلوا الجنہ، تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر کی تپش اور گرمی میں اور سخت پیاس کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو، حوض کوثر سے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ، اولوں سے زیادہ ٹھنڈا ہے، ایسا پانی سردار کے ہاتھ سے، نبیوں کے سردار کے ہاتھ سے ملے تو آج پیاسے رہنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کے اس مہینے میں کم کیا کرتے تھے اور وہی 3 چیزیں ہم زیادہ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں بالکل کم کرتے تھے، کیا تھا؟ تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام۔ یہ عربی لفظ ہو گیا۔ تقلیل طعام، کھانا کم کھاتے تھے، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو آئٹمیں بنتی ہے وہ رمضان میں بنتی ہے، جو ڈش عام سال میں نہیں بنے گی وہ رمضان میں بنتی ہے، کھانا زیادہ ہو گیا ہے۔ تقلیل طعام۔ دوسرا تقلیل منام، سونا کم کر دیا کرتے تھے، اور آج مسجدوں میں چلے جائیے تو لوگ سوتے ہی رہتے ہیں، گھروں میں سوتے ہی رہتے ہیں، سونا رمضان میں زیادہ ہو گیا ہے۔ اور تیسری چیز تقلیل کلام، بات کم کرنا، بحث مباحثہ، ڈیبیٹ، باتیں، گپ شپ کرنا، مجلسوں میں بیٹھنا سب سے زیادہ رمضان میں ہو رہا ہے۔ تراویح کے بعد جا کے دوستوں کے ہاں بیٹھ گئے، خوب باتیں ہو رہی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں اتنی مہلت عطا فرمائی کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کو پا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پورا مہینہ ہمیں اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں، اس کی مغفرتوں اور بخششوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج ہم زندہ ہیں تو باقی دن بھی ہمیں رمضان کے مل سکیں۔ ہمارے کتنے متعلق عزیز قریب رشتہ دار رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ رمضان کا چاند ہو سکتا انہوں نے دیکھ لیا ہو، لیکن رمضان کا دن ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ایسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی نصیب فرمایا۔ رمضان یہ مہینوں کا سردار ہے اور سال کا دل ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں، انسان کی باڈی میں دل کی اہمیت ہے،
ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ اسی طرح اس مبارک مہینے کی سال کے 11 مہینوں میں اہمیت ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس طرح کہ انسان کے جسم کا کوئی عضو کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، آنکھ میں کچھ تکلیف ہو جائے، کان سننا بند کر دے، لیکن دل اگر زندہ ہے تو انسان کی زندگی ہے۔ اور اگر باقی سارے اعضاء، باڈی کے پارٹس صحیح سالم ہیں، ان میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن دل مردہ ہو گیا ہے، اٹیک آ گیا ہے، اعضاء کسی کام کے نہیں۔ اہمیت دل کی ہے، اور باطنی اعتبار سے دل کی اہمیت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر الجسد یا صلح الجسد کلہ، سنو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا سارا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وہی القلب، جو اتنا اہم جسم کا حصہ ہے وہ دل ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، جس پر سارے جسم کا، بدن کا دار و مدار ہے۔ دل کی اہمیت، آپ اس کی اہمیت کا، عظمت کا اس اعتبار سے اندازہ لگائیں کہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، ہاتھ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، پیر نیکی کے کام کی طرف چل کے جا رہے ہیں، جسم کے دوسرے اعضاء سے نیکی کے کام ہو رہے ہیں، کان سے، آنکھ سے، لیکن اگر دل نے نیت نہیں کی ہے، دل سے ارادہ نہیں ہے، تو یہ نیکیاں کام نہیں آئے گی۔ دل کی نیت پر سب موقوف ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جسم کے اعضاء سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہوا ہے، نہ ہاتھوں نے نیکی کا کام کیا، نہ پیروں نے نیکی کا کام کیا، نہ آنکھوں نے، نہ کان نے، اور اسی طرح دوسرے اعضاء نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے، لیکن اگر دل کے اندر ارادہ آ گیا، نیت آ گئی، انسان نے اپنی چاہت کا، خواہش کا اظہار کر دیا، تو پھر یہ انسان کے کام آئے گا، اس کے بدلے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، ارادہ کر لینے سے، نیت کر لینے سے۔ حدیث میں آیا کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کے اعمال، اس کے سارے کام میزان میں تولے جائیں گے، تو اس کی برائیوں کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، نیکیاں کم پڑ جائے گی۔ اب وہ آدمی حیران پریشان کہ اب تو مارا گیا۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، گھبرا مت، ڈر مت، تمہاری کچھ نیکیاں، کچھ نیک کام ہمارے پاس ہیں، اس کو لے جا اور اس پلڑے میں رکھ دے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ بندہ حیرانگی سے عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ، مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے پاس کچھ اور نیکیاں باقی ہیں، جو کچھ میں نے اعمال کیے تھے وہ سامنے آ گئے، اب تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے کچھ نیک کام کیے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تیری نیکیاں ہیں، تو نے قربانی کے جانور ذبح کیے تھے، اس کی نیکیاں باقی ہیں، تو نے حج کیا تھا، تو نے عمرہ کیا تھا، تو نے صدقہ خیرات کیا تھا، تو نے مسجد بنائی تھی، وہ کچھ نیکیاں ہیں۔ بندہ کہے گا پروردگار، مجھے اپنے گھر بنانے کے لیے رقم نہیں تھی میرے پاس، میں نے کون سی مسجد تعمیر کر دی، میں تو زندگی بھر حج اور عمرے کی خواہش لے کر تڑپتا رہا، تمنائیں آرزو کرتا رہا، میرے پاس حج اور عمرے کا نیکی کا ثواب کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور کا نامہ اعمال ہے اور مجھے حوالے کیا جا رہا ہے، بھولے سے ایسا ہو گیا؟
اللہ کہیں گے نہیں، میری ذات بھولنے سے پاک ہے، یہ تیرے اعمال ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کبھی تنہائی میں، خلوت میں تیرے دل میں یہ بات آئی تھی اور تو نے ارادہ کیا تھا کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر اللہ مجھے بھی مال دے دے تو میں بھی اس کی طرح صدقہ خیرات کروں گا۔ فلاں کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ حج کر رہا ہے، اس نے عمرے کر لیے، اگر اللہ نے مجھے اسباب عطا کیے تو میں بھی اللہ کے دربار میں پہنچوں گا۔ اور فلاں قربانی کر رہا ہے، اللہ نے مجھے وسعت و گنجائش دی تو میں بھی اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں گا۔ تو نے یہ ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا، ہم نے اس کے بدلے تیرے لیے سارے نیکی کے کام لکھ دیے ہیں، یہ لے جا اور تو کامیاب ہے۔ تو یہ دل کی اہمیت دیکھیے کہ اچھائی کا ارادہ ہو رہا ہے اور دل نیت کر رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا، اللہ اس کے بدلے نیکی لکھ رہے ہیں۔ تو دل کی جسم کے اندر اہمیت ہے جس طرح، اسی طرح 11 مہینوں میں رمضان کے اس بابرکت مہینے کی اہمیت ہے۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں کیے جانے والے اعمال کی ریٹ بڑھا دیتا ہے، قیمت بڑھا دیتا ہے۔ دنیا والے سیل لگاتے ہیں، عام طور پر سیل اس وقت لگاتے ہیں جب ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ جیسے سردیوں کا سامان تھا، سردیوں کے موسم میں نکل نہیں پایا تو لاسٹ میں اس کو نکالنے کے لیے کہ گھاٹا نہ ہو جائے تو وہ سیل لگاتے ہیں کہ بھائی 200 روپے کا سامان 100 میں لے جاؤ، 100 کا سامان 50 میں لے جاؤ، بالکل ہاف ریٹ کر دیتے ہیں، آدھی قیمت کر دیتے ہیں، یہ سیل لگاتے ہیں۔ اور لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے، لوگ جاتے ہیں، خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح بیوپاری لوگ، تاجر لوگ دنیا میں سیل لگاتے ہیں، اس میں اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا، ایڈ دیکھا، اخبار میں پڑھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، آپ بھی چلے گئے لینے کے لیے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ سامان ختم ہو گیا، اس بات کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو اس مہینے میں نیکیوں کا، نیک کام کی جو سیل لگائی ہے تو وہ عام بیوپاریوں کی طرح نہیں ہے، یہ دنیا کے تاجروں کی سیل کوئی سیل ہے کہ 200 کا سامان 100 میں، اور وہ بھی اس وقت جب بک نہیں رہا ہے، جب وہ چل نہیں رہا ہے اور خطرہ ہے گھاٹے کا، نقصان کا اگر نہیں نکلے گا۔ اللہ کی سیل اصل سیل ہے۔ اللہ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں اعلان ہوتا ہے کہ ایک نیکی کرو اور 70 نیکی کا ثواب پاؤ، یعنی ایک نفل پڑھو فرض کا ثواب پاؤ، اور ایک فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ اور پھر یہ کہ نیکیوں کا خزانہ اللہ کے یہاں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے خزانے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے، اس کے یہاں نیکیوں کے ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے موقع پر صحابہ سے ایک لمبا خطاب فرمایا تھا، تقریر کی تھی، اس میں یہی بات کہی تھی، دیکھو میرے صحابہ اے لوگو، اللہ نے اس مہینے میں نیکیوں کی سیل لگا دی ہے، من تطوع فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، اس مبارک مہینے میں کوئی خیر کا ایک کام انجام دے گا، نفلی کام انجام دے گا، وہ ایسا ہے جیسا دوسرے مہینوں میں فرض ادا کر رہا ہے۔ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ، اور جو اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جو گویا 70 فرض ادا کر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں یہ جو اہمیت ہے یہ اس کی خصوصی عبادات کی وجہ سے ہے، اور اس کی خاص عبادتوں میں سب سے پہلا روزہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے سلسلے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسرے جو نیکی کے کام ہیں جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں میرے بندے نے یہ کام کیا ہے، یہ نیکی کی ہے، فرشتوں اس کا ثواب لکھ دو،
کل قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا، لیکن روزے کے بارے میں ہم فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، عام لفظ یا بول نہیں ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کو مثال سے سمجھیے، ایک آدمی عام سا بندہ ہے، وہ آپ سے کہے بھائی یہ کام کر لو میں تمہیں انعام دوں گا، ایک عام سا بندہ ہے، آپ یہی اندازہ لگائیں کہ بھائی اب میں نے اس کا کام کر دیا تو ٹھنڈا پلا دے گا، پان کھلا دے گا، 100 روپے دے دے گا، یہی تصور آئے گا۔ اور ایک اس سے بڑھ کر کوئی ضلع کا صدر ہے اور وہ اعلان کرے جو کوئی آدمی یہ کام کرے گا میں اسے انعام سے نوازوں گا، تو آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ چھوٹا موٹا انعام نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی صوبے کا مکھیہ منتری اعلان کرے کہ بھائی جو کوئی یہ کام انجام دے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اب انعام کا لیول بھی آپ کے دماغ میں بڑھ جائے گا، اور پھر ملک کا اور پھر دنیا کا اسی اعتبار سے سوچتے چلے جائیے۔ ایک عام سے بندے کے بارے میں آپ کا خیال آئے گا 100 روپے کا انعام، کوئی مالدار اعلان کرے تو آپ کا یہ تصور آئے گا کہ بھائی 1000 2000 5000، اور اگر کوئی ملینر ہے بلینر ہے وہ اعلان کرے تو پھر لاکھوں سے نیچے آپ نہیں سوچیں گے۔ اللہ جو سارے خزانوں کا مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں خود اس کا بدلہ دوں گا، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کی وجہ سے بندے کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے، ان میں سے ایک صبر بھی ہے۔ بھوک، صبر کسے کہتے ہیں؟ برداشت کو۔ بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور اس آزمائش سے گزرتا ہے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں نا یہ نصف صبر ہیں، نصف صبر۔ صبر کے 2 حصے کر لیں تو روزہ آدھا صبر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی جب عظمت اور فضیلت بیان فرمائی اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، اے لوگو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کا کیا بدلہ آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، روزے دار صبر کرنے والے جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ حساب نہیں لگائے گا کہ اتنا دے دو اتنا دے دو، ان کو بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا، بلکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا فی صعید واحد، ایک ہموار میدان میں، یسمعهم الداعی وانفذهم البصر، اتنا ہموار میدان کہ اس میں اگر ایک آدمی آواز لگائے سب تک آواز پہنچ جائے گی، اور کوئی دیکھنا چاہے سب کو دیکھ لے گا، اتنا ہموار میدان ہوگا، سب وہاں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس حال میں کہ حساب کتاب کا معاملہ کر چکے ہوں گے، کہیں گے ادخلوا الجنہ، جاؤ اب جنت میں داخل ہو جاؤ، فمن داخل الی الجنہ ومن داخل الی النار، کچھ لوگ جن کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا جنت میں جائیں گے، باقی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وَيَبْقَى فِي الْعَرَصَاتِ قَوْمٌ لَمْ يُحَاسَبُوا، اسی میدان میں کچھ لوگ ایسے رہ جائیں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، باقی سب کا حساب کتاب ہو گیا، کچھ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ يَا رَبِّ حَاسَبْتَ النَّاسَ وَتَرَكْتَنَا، اب یہ لوگ کہیں گے پروردگار سب کا حساب کتاب کر لیا، فیصلہ ہو گیا جنت و جہنم کا، آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا یہاں؟ فیقول اللہ تبارک و تعالی کہیں گے ادخلوا الجنہ، تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ فیقول ہؤلاء الناس اما علینا حساب، تو یہ لوگ کہیں گے پروردگار کیا ہمارے اوپر حساب نہیں ہے، ہمارا حساب نہیں ہوگا؟ فیقول لا احاسبکم فی لا، اللہ کہیں گے نہیں تمہارا حساب نہیں لوں گا، قد حاسبتکم فی الدنیا، میں نے تمہارا حساب کتاب دنیا میں چکا دیا، جو کچھ تمہارے ساتھ معاملہ کرنا تھا وہ دنیا میں کر لیا۔ کس طریقے سے؟ بالبلا، آزمائشوں سے، بالمصائب، مصیبتیں بھیج کر، الکوارث والحوادث، حوادث پریشانیاں بھیج کر، فادخلوا الجنہ،
تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ. تمہارا حساب کتاب آزمائشوں سے کر دیا. اس لیے انسان کے اوپر جب برے حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہے، جس سے انسان پریشان ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح کے سے ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے ہوتے ہیں، گھریلو و خاندان کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے. یا اللہ ہمیں پاک و صاف کر رہا ہے، کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے لیے جنت میں جانے کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے. جب یہ اعلان ہوگا نا، جاؤ بغیر حساب کتاب کے تم جنت میں چلے جاؤ. فَيَتَمَنَّ النَّاسُ الْمُعَافُونَ أَنَّهُمْ قُرِّزُوا بِالْمَقَارِيزِ فِي الدُّنْيَا. حضور نے فرمایا جن لوگوں کو دنیا میں ذرا بھی مشکل حالات نہیں آئے تھے، پریشانیاں نہیں آئی تھی، مصیبتوں سے نہیں گزرے تھے، صبر کے حالات سے نہیں گزرے تھے، وہ یہ چاہیں گے کہ کاش دنیا میں انہیں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا اور یہاں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا موقع ملتا. اللہ ہم سب کی عافیت والی زندگی نصیب کرے ہم کو، اور اگر حالات آ جائیں تو ہمیں صبر حوصلہ عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حدیث اس لیے کی کہ حضور نے روزے کو بھی صبر کہا ہے، یہ بھی حالات سے گزرنا ہے، بھوکا رہنا ہے، برداشت ہونا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن روزے داروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا، خصوصی معاملہ کرے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو روزہ رکھو، روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، روزے کے مقابل اس کی ٹکر کی کوئی چیز نہیں ہے. علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک خاص گیٹ جنت کا خاص روزے داروں کے لیے کریں گے. وی آئی پی لوگوں کے لیے شادیوں میں اور دوسرے موقعوں پر الگ گیٹ ہوتا ہے، تو روزے دار خاص وی آئی پی لوگ ہیں اللہ کے. ایک دروازے پر جنت کے گیٹ پر لکھا جائے گا باب الریان. ریان عربی لفظ ہے سیراب ہونے والا. کل جو میرے لیے بھوکے رہے، کل جو میرے لیے پیاسے رہے دنیا میں، آج جنت میں جانے کا جو گیٹ ہے اس پر لکھا ہوا باب الریان. اب ایسے سیراب ہوگے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اب اتنے شکم سیر ہوگے کبھی بھوک کا اندیشہ نہیں ہوگا. چلو اس گیٹ سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل پیاس نہ لگے تو آج پیاسے رہیے، اللہ کے حکم پر رمضان میں پیاس کو برداشت کیجئے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کل بھوک نہ لگے تو آج اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھوکا رہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر کی تپش اور گرمی میں اور سخت پیاس کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو، حوض کوثر سے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ، اولوں سے زیادہ ٹھنڈا ہے، ایسا پانی سردار کے ہاتھ سے، نبیوں کے سردار کے ہاتھ سے ملے، تو آج پیاسے رہنے کی عادت ڈالیے، اللہ کے لیے روزے رکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کل ہمارا پیٹ بھرے اس دنیا میں، تو آج بھوکے رہیے. اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ملے گا، بہترین جزا ملے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی رمضان میں روزہ رکھے گا یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس لیے ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے. یہ گرمی کوئی گرمی نہیں، ابھی تو گرمی آئی بھی نہیں ہے، اب تو اور آسانی کی طرف روزے چلے جا رہے ہیں. گرمیوں کا روزہ ہمارے اسلاف بڑی تمنا کیا کرتے تھے گرمی کے روزے ملیں. یہاں تک کہ ہمارا کیا معمول ہے، کسی وجہ سے گرمی کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کی قضا کرنی ہے. قضا کے لیے یہ سوچتے ہیں جب سردی آئے گی تو اس میں رکھیں گے. یہی تو ہے نا، آپ خود سب یہی سوچتے ہیں سردی میں آسانی کے ساتھ روزہ ہوگا، اس میں قضا کر لیں گے. ہمارے اسلاف قضا تو دور کی بات ہے، نفل روزے اس بات کا انتظار کرتے تھے گرمی آئے تو ہم رکھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے بارے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں گرمی کا انتظار کرتے تھے، موسم کا، کہ اس میں ہم روزے رکھیں، اور وہ بھی فرض روزے نہیں، نفل روزے. خود روزے رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی مزاج بنائیں.
بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن رمضان روزے ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتیازی چیز ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہے، پورا مہینہ روزے رکھنا اور اللہ کے حکم پر بھوکا پیاسا رہنا، اور ساری چیزیں میسر ہوتے ہوئے بھی اور گھر میں سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی اور تنہائی میں ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ کا تصور کرتے ہوئے، اس کے حاضر ناظر ہونے کا تصور کرتے ہوئے نہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور نہ کوئی لذیذ چیز کھاتے ہیں، یہاں تک کہ 5 وقت کم از کم ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے کلی کے درمیان تھوڑا سا گلا تر کر لیں، لیکن اللہ کا ایسا تصور کہ اس موقع پر بھی ہم وضو کرنے کے بعد 3 4 مرتبہ جو تری ہے نا اس کو بھی تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے رمضان کی روزوں کی۔ تو اپنے بچوں کا بھی مزاج بنائیے کہ وہ بھی روزے رکھیں کھلے عام۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی حیض والی عورت ہے، کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بچہ ہے، کھلے عام نہ کھائے، رمضان کے ادب اور احترام۔ ہمارے اسلاف تو بچوں کو بھی روزہ رکھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ربیع بنت معاوض فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے، اور جب آدھا دن گزرتا تھا اور ان کو بھوک پیاس محسوس ہوتی تھی، وہ روتے تھے اور کھانے پینے کا ڈیمانڈ کرتے تھے، تو ہم چھوٹے موٹے کھلونے اون کے بناتے تھے، وہ ان کے آگے کر دیتے تھے۔ بچوں کے لیے کھلونا ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس سے وہ دل بہلاتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا ٹائم ہو جاتا تھا تو ہم ان کو افطاری پیش کیا کرتے تھے۔ یہ رمضان کا ادب و احترام ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں، واقعہ تو واقعہ ہوتا ہے، کوئی قرآن و حدیث کی تو دلیل نہیں، لیکن واقعات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں، اور خواب کا واقعہ ہے، اور خواب بعض مرتبہ اللہ رہنمائی کے لیے دکھاتے ہیں، کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے بھی دکھاتے ہیں، کوئی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے۔ جب مسلمان پوری دنیا میں غالب تھے، اس زمانے کا واقعہ ہے، مسلمانوں کے زیر نگیں غیر مسلم بھی رہتے تھے، اور مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، ان کی پہچان، ان کی ہر چیز کا، ان کے کلچر کا غلبہ تھا، تو دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کا لحاظ کیا کرتے تھے، مل جل کے رہا کرتے تھے۔ ایک مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، آتش پرست، وہ مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کے پڑوس میں رہنے والے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مجوسی جنت میں مزے لوٹ رہا ہے۔ پوچھا، بھائی تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ تمہارا رمضان کا جو مہینہ آتا، اس مہینے میں میرے ایک بیٹے نے کھلم کھلا کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھانے لگا تو میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں کا بابرکت مہینہ ہے اور وہ اس کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، وہ اور اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور تجھے شرم نہیں آتی تو کھا رہا ہے؟ میں نے اس کو اس پر ڈانٹا، رمضان کا ادب اور احترام کا، کھلم کھلا مت کھا، چھپ کے کھا۔ وہ واقعہ ہوا، بات ہوئی گئی، لیکن پھر جب میری موت کے دن قریب آئے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ڈانٹنے کی وجہ سے، رمضان کے ادب و احترام سکھانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی۔ اس کی وجہ سے تم دیکھ رہے ہو کہ میں جنت کے مزے اور بہاریں لوٹ رہا ہوں۔ آج ہم میں کہاں ادب و احترام ہے؟ آپ بازاروں میں چلے جائیے، عام انسانوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ پتہ نہیں کون ہے، مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، برقع پوش عورتیں بھی ساری چیزیں کھاتی ہوئی پیتی ہوئی ملے گی، اور بعض مرتبہ اگر کپڑے سے، داڑھی سے پہچانا جاتا ہے انسان تو وہ بھی رمضان کے ادب اور احترام کو بالائے طاق رکھ رہا ہوتا ہے۔ رمضان کا ادب و احترام خود بھی کریں، اگر عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو چھپ کے کھائیں، کھلم کھلا نہ کھائیں، اور بچوں کو بھی سکھائیں، ان کا مزاج بنائیں رمضان کے ادب و احترام کا۔ تو اس رمضان میں ایک خاص عبادت وہ روزے کی ہے، اور اس کی فکر کریں۔ دوسری جو خاص عبادت ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ رمضان کو عظمت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے، اس لیے نبی علیہ السلام اس ماہ میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے، صحابہ کرام خوب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان شہر القرآن۔ اسی وجہ سے دوسرے سارے کام بند، پڑھنا پڑھانا، قرآن کی تفسیر پڑھانا، حدیث پڑھانا، اور اس میں ہزاروں شاگرد ہوا کرتے تھے، کتنا بڑا ثواب کا کام، صدقہ جاریہ ہوا کرتا تھا، لیکن سارا کام بند، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔
ابن شہاب زہری بڑے محدث گزرے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا تھا، پڑھنا پڑھانا بند، پھر کہتے تھے ھذا شہر القرآن و اطعام الطعام، اب قرآن کا مہینہ آ گیا ہے اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ آ گیا ہے، اب یہ دو کام کرنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ ہیں، بہت زبردست ان کا مجمع ہوا کرتا تھا، درس میں ہزاروں لوگ روزانہ علم حاصل کرتے تھے، پوری دنیا سے آتے تھے، ان کی مہمان نوازی بھی امام مالک کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا سب بند، سارے درس، سارے پڑھنا پڑھانا بند، کہتے تھے ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اب قرآن سے ہی گفتگو ہوگی، قرآن ہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل بھی بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے یہاں بھی پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ تھا، فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگ وہاں جایا کرتے تھے، رمضان میں فتویٰ دینا بھی بند، اور دو چیزیں کرتے تھے، ایک تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے تھے، یہ زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روزانہ دن میں ایک قرآن پورا کرتے تھے، تراویح الگ پڑھتے تھے، تراویح کے بعد ہر 2 رات میں ایک قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ رمضان کو قرآن کا مہینہ بناتے تھے، اس لیے خوب قرآن پڑھیے۔ وہ جو روایت ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل مت کرو، یا 7 دن 10 دن، تو وہ روایت عام دنوں کے بارے میں ہے کہ غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ جب فضیلت والا مہینہ آیا جس میں نیکیاں بڑھا کے دی جا رہی ہے، تو اس میں غور و فکر سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے، تدبر کریں، سوچیں، ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، تو یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا جو کام تھا، جو کام ہے اس مہینے کا، وہ ہے دعا، جو بالکل نہیں ہو پاتی ہے۔ افطار سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن آج ہم میں کتنے ہیں جو لوگ دعا کرتے ہوں؟ نہیں ہو پاتی ہے، یا تو موبائلوں میں مشغول ہوتے ہیں یا باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، عین افطار کے وقت جا کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جہاں رمضان کا تذکرہ ہے، حافظوں کو معلوم ہوگا اللہ نے رمضان کا تذکرہ کیا، رمضان کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں، اور جب مجھے وہ پکارتے ہیں میں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے، اور اس میں جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے، تو خوب دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف 3 چیزیں اس مہینے میں کم کیا کرتے تھے، اور وہی 3 چیزیں ہم زیادہ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں بالکل کم کرتے تھے، کیا تھا؟ تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، یہ عربی لفظ ہو گیا۔ تقلیل طعام، کھانا کم کھاتے تھے، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو آئٹمیں بنتی ہے وہ رمضان میں بنتی ہے، جو ڈش عام سال میں نہیں بنے گی وہ رمضان میں بنتی ہے، کھانا زیادہ ہو گیا ہے۔ تقلیل طعام۔ دوسرا تقلیل منام، سونا کم کر دیا کرتے تھے، اور آج مسجدوں میں چلے جائیے تو لوگ سوتے ہی رہتے ہیں، گھروں میں سوتے ہی رہتے ہیں، سونا رمضان میں زیادہ ہو گیا ہے۔ اور تیسری چیز تقلیل کلام، بات کم کرنا، بحث مباحثہ، ڈبیٹ، باتیں، گپ شپ کرنا، مجلسوں میں بیٹھنا سب سے زیادہ رمضان میں ہو رہا ہے۔ تراویح کے بعد جا کے دوستوں کے ہاں بیٹھ گئے، خوب باتیں ہو رہی ہے۔ 3 چیزیں جو ہمارے اسلاف کم کیا کرتے تھے، وہی 3 چیزیں ہم زیادہ کر رہے ہیں، تبھی ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اللہ پاک روزے کے آداب کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی اور اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔